الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان کلو سب کا سب، من جو علیہا اس پر ہے، فان فانی ہونے والا ہے، وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام کا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ یسألہ اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، یسألہ سوال سے، ہو اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، یسألہ اسی سے مانگتے ہیں، من جو ہیں فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کل یوم ہر ایک دن، ہوا فی شان وہ ایک شان میں ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم جھٹلاؤ گے۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین کے قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے بلند آسمان کو بلندی عطا فرمائی، بلند بنایا، زمین کو مخلوقات کے لیے بچھایا، پھر زمین کے اندر پھل رکھے، پھر ان پھلوں کی تھوڑی سی وضاحت کی کہ کیسے کیسے پھل، اور جنات کو پیدا کیا، مٹی کھنکھناتی، انسانوں کو پیدا کیا کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، اور جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، مشرق و مغرب اسی کے لیے ہیں، دریا اس نے بہائے میٹھے اور کڑوے، اور پھر ان دریاؤں سے انسان کی زیب و زینت کے لیے، اس کے ذوق جمال کی تسکین کے لیے مختلف اقسام کی غذائیں پیدا فرمائیں، اور مختلف جو ہیں وہ موتی پیدا فرمائے، پھر پانی کے اندر پہاڑوں جیسی کشتیوں کے چلانے کا تذکرہ فرمایا۔ ان ساری نعمتوں کے اظہار کے بعد اللہ رب العالمین جو آخری بات اس موقع پر فرما رہے ہیں وہ قابل توجہ ہے، کل من علیہا جو بھی اس زمین کے اوپر ہے، فان فانی ہونے والا ہے، یہ پہاڑ نہیں رہیں گے، سمندر نہیں رہیں گے، دریا نہیں رہیں گے، مشرق و مغرب برباد ہو جائیں گے، یہ انسان اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک بھی فنا ہو جائے گا، شعلہ آگ سے بنی ہوئی طاقتور جن مخلوق بھی فانی ہو جائے گی، کل من علیہا سب کے سب جو زمین کے اوپر ہیں فانی ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ چہرہ کیسا ہے رب کا؟ وہ ہمارے اس سے بلند ہے، اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔
محققین علماء اور سلف صالحین نے یہی لکھا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا تیرا رب عظمتوں والا عزتوں والا۔ دوسری جگہ پر بھی کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز جو ہے وہ ہلاک ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ فرمانے کے بعد پھر ایک مرتبہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی اے جنوں اور انسانوں تم ٹھکراؤ گے۔ نہ تم رب کی قدرتوں کو ٹھکرا سکتے ہو، نہ تم رب کی نعمتوں کو ٹھکرا سکتے ہو۔ یہ رب کی قدرت ہے، وہ رب ایک دن اپنی اس قدرت کا استعمال کر کے اس نظام کائنات کو درہم برہم کر دے گا، ایک نئی دنیا ابھرے گی، ایک نئی دنیا کو پیدا فرمائیں گے رب العالمین، اور تم اس کو روک نہیں سکو۔ جب اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور پھر فنا کرنے پر بھی قادر وہی ہے، تو وہی ایک داتا ہے جو سب کے سوالوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یسألہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں سب کے سب، چاہے وہ آسمان کی مخلوق ہو، زمین کی مخلوق ہو۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہوتی ہے۔ شان سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین ہر وقت کوئی نہ کوئی تدبیر فرماتے رہتے ہیں، کوئی کسی کے مرنے کا حکم دے رہے ہیں، کسی کے پیدا ہونے کا حکم دے رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ کسی کو اقتدار دے رہے ہیں، کسی سے اقتدار چھین رہے ہیں، کسی کو امیر کر رہے ہیں، کہیں امیر غریب ہو رہے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک جو ہے وہ نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس کے پیچھے غیبی ہاتھ ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ زلزلہ آیا اور زمین دھنس گئی، شہر جو ہے وہ برباد ہو گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی جگہ جو ہے نئی حکومتیں بن رہی ہیں۔ تو یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ قدرت خداوندی کار فرما ہے۔ یہ تو ظاہری ہاتھ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اصل میں ان ظاہری ہاتھوں کو ہلانے والی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور بطور خاص جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، بلکہ کچھ باشعور اصحاب فکر و نظر کے نزدیک یہ خاص طور پر عالمی تبدیلی اور عالمی انقلاب کا وقت ہے۔ اس وقت ساری دنیا میں اللہ رب العالمین کچھ بڑی تبدیلی لانے والے ہیں، اور اس کے اثرات آپ محسوس بھی کریں گے اگر آپ پورے انہماک کے ساتھ بیٹھ کر پوری دنیا کا اس وقت مطالعہ کریں تو دنیا کسی تبدیلی کے دہانے پر کھڑی ہے، کوئی نیا دور شروع ہونے کے حالات ہیں۔ ہر جگہ یہ جو ٹکراؤ ہے، افراتفری ہے، یہ علامت ہے کسی نئے جو ہے وہ نظام کے وجود میں آنے کی۔ تو یہی اس سے شان سے مراد یہی ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے، نئی تدبیر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم کون سی نعمتوں کو، پھر تم کون سی قدرتوں کو، یاد رکھیں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اعلیٰ کے معنی نعمت کے بھی ہیں اور قدرت کے بھی ہیں۔ جہاں نعمت کا مثلا پیچھے یہ اوپر تذکرہ تھا تو نعمتوں کا تھا، تو وہاں میں ترجمہ کر رہا تھا چونکہ نعمتوں کے تذکرے کے بعد آ رہا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں یہ تھا کہ بھئی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب فنا ہو جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، تو یہاں قدرت ترجمہ کریں گے یا کم از کم تشریح قدرت کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ، پھر کون سی نعمتوں کو، قدرتوں کو، ربکما، اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ بہت تھوڑی کر کے یہ سورت پڑھانے کا ارادہ ہے،
2 مرتبہ بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ یہ قرآن حکیم کی دلہن ہے۔ یہ قرآن حکیم کی، قرآن خود بڑی شان ہے لیکن اس شان کی بھی یہ شان ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ جو چاہیں تو وہ ساتھ میں وہ 2 3 آیتیں زبانی بھی کرتے جائیں، جو وہ نہ کر سکیں کم از کم وہ جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر بہت اچھی طرح یاد کر لیں۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے، آخرت کا تذکرہ بھی ہے، جنت کا تذکرہ بھی ہے، جہنم کا تذکرہ بھی ہے۔ تو اچھی خاصی جامع ترین صورت ہے قرآن حکیم کی، یہ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور یہی نہیں کہ جو میں کچھ بول دیتا ہوں آپ سن لیتے ہیں، آپ لوگ خود بھی اس کو دیکھیں۔ پرنٹ شدہ تفاسیریں بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی لے کر پڑھیں۔ وہ نہ ہو تو بھئی یہ ساری تفاسیریں جو ہیں وہ اپنے موبائل میں آپ کے یہاں مل جائیں گی آپ کو، تو وہاں سے بھی اس کو دیکھیں، لفظی ترجمہ دیکھیں، پھر تھوڑی بہت اس کی تفسیر بھی دیکھیں، تاکہ اتنی مرتبہ اس کو پڑھیں کہ زندگی میں پھر آپ کو یہ نہ بھولیں۔ کچھ نہ کچھ قرآن حکیم کا حصہ انسان کے دل و دماغ میں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے سبب پابندی سے میں بھی اور آپ بھی فجر میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو آدمی صبح کی نماز ادا کرتا ہے، فجر کی نماز، اس کے اگلے کاموں کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ تو جس کے کاموں کی اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے لیتے ہیں وہ بڑا سعادت مند بندہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کا